اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بھٹکل میں واقع ڈرینیج سسٹم کے مسائل کے حل کے لیے ڈی سی کی آمد، 7 دن کے اندر نیا موٹر پمپ لگانے کی یقین دہانی. نوائد کلب بنگلور کی جانب سے کیریئر کونسلنگ پروگرام کا انعقاد، کثیر تعداد میں طلباء کی شرکت. کشمیر پر وزارت داخلہ کی رپورٹ، مساجد، مدرسوں اور میڈیا پر پابندی کی تجاویز. کشمیر میں بے رحمانہ طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، فوجی سربراہ نے حد پار کر دی، چدمبرم کا بیان. حمص میں خودکش حملے، شامی انٹیلیجنس سربراہ سمیت 42 افراد ہلاک. فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی. اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل شہر کے غوثیہ اسٹریٹ میں واقع عوام کے لیے درد سر بنا ڈرینیج پمپنگ سسٹم کے مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور اس سے وہاں کے عوام کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں کے مکینوں کی جانب سے کئی مرتبہ مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں کو یادداشتیں پیش کی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید طول پکڑتا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر ایس نکول نے آج یہاں کا دورہ کرتے ہوئے جلد سے جلد اس پریشانی سے عوام کو چھٹکارا دلانے کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال اب نیا موٹر لگوانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور 1 ہفتے کے اندر موٹر لگوا کر دوبارہ پمپنگ کا کام شروع کیا جائے گا. ڈی سی نے ڈرینیج سسٹم کی منتقلی کے تعلق سے آئندہ غور کرنے کی بات بھی کہی. اس موقع پر موجود مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کے صدر جناب مزمل قاضیہ اور جنرل سیکریٹری محی الدین الطاف کھروری نے ڈی سی کے سامنے مسائل رکھتے ہوئے ڈرینیج کے مسائل حل کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس کا مسئلہ اس طرح حل ہونا چاہیے کہ اس کے بعد یہاں کے مکینوں کو کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے. اس موقع پر بلدیہ کے صدر جناب صادق مٹا و دیگر احباب موجود تھے. بھٹکل تعلیمی میدان میں نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم نوائد یوتھ کلب بنگلور کی جانب سے کل دوپہر 2:30 بجے شہر کے رویلوک ہوٹل میں کیریئر کونسلنگ کا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں طلباء نے شرکت کرتے ہوئے استفادہ کیا. اس موقع پر سی ای او اینڈ کو فاؤنڈر گیان سولوشن .in جناب حشمت فاروق نے طلباء کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ اکثر طلباء SSLC، PUC اور ڈگری کے بعد اپنے لیے تعلیمی میدان اور کالج کے انتخاب کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی دیکھا دیکھی کسی ایک مضمون کا انتخاب کر لیتے ہیں جو اس کے تعلیمی اور ذوق کے موافق نہیں ہوتا، جس سے انہیں تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا کہ جس مضمون میں آپ کو دلچسپی ہے وہی تعلیمی میدان میں اپنے لیے منتخب کرنا ضروری ہے، ورنہ اس تعلیم سے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جتنا ہونا چاہیے. اس موقع پر فاؤنڈر نوائد کلب بنگلور ہود پلور، کو فاؤنڈر آفاق کولا LLB، صوبان آرمار اور شعیب حسین یسیم وغیرہ موجود تھے. ملحوظ رہے کہ پروگرام کا آغاز زفیف شنگیری کی تلاوت کلام پاک سے ہوا. نظامت کے فرائض نظیف منیگار نے بحسن خوبی انجام دیے. نئی دہلی مرکزی وزارت داخلہ نے وادی کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے تیار کردہ ایک جائزی رپورٹ میں مساجد، مدرسوں اور پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا پر کنٹرول، انٹیلیجنس سیٹ اپ کی مضبوطی اور حریت کے اعتدال پسند دھڑے تک پہنچنے کی تجاویز پیش کی ہیں. اس کے علاوہ سنگ بازی کے واقعات میں ملوث افراد پر پبلک سیفٹی ایکٹ PSA کا اطلاق کرنے اور عسکریت پسندی سے نمٹنے کے لیے اسپیشل آپریشن گروپ SOG کو پھر سے زندہ کرنے کی
تجاویز پیش کی ہیں۔ انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس کی خبر کے مطابق زمینی سطح سے موصولہ اطلاعات کے بعد تیار کردہ مذکورہ رپورٹ قومی سلامتی کے صلاحکار اجیت وول کو بھیجی گئی ہے۔ رپورٹ میں وادی کے سیاسی حالات میں تبدیلی لانے کی تجویز پیش کرتے ہوئے 2014 کے انتخابات میں حصہ لینے والوں کی حمایت اور حوصلہ افزائی کی بات بھی کہی گئی ہے۔ اگرچہ رپورٹ میں وادی میں گزشتہ قریب 3 دہائیوں سے جاری مسلح شورش پر تفصیل سے بات کی گئی ہے، تاہم اس میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ انڈین ایکسپریس کی خبر کے مطابق رپورٹ میں مین اسٹریم سیاست سے وابستہ لوگوں کے ذریعے کشمیر میں مزید لوگوں کو لبھانے کے لیے کچھ مالی اسکیمیں شروع کرانے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ وادی میں عسکریت پسندی کو کچلنے کے لیے رپورٹ میں ائمہ مساجد کی خدمات حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ رپورٹ میں مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات کے جموں کشمیر ڈویژن کو بحال کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں ہندوستانی حامی اخباروں، نیوز چینلوں کی حوصلہ افزائی، جبکہ ہند مخالف میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ رپورٹ میں علیحدگی پسندوں پر انکم ٹیکس اور دوسری ایجنسیوں کی جانب سے کریک ڈاؤن کرنے، جبکہ اعتدال پسند گروپ تک پہنچنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ حیدرآباد۔ سابق مرکزی وزیر داخلہ و کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم نے کہا کہ ان کا یہ شدید احساس ہے کہ ناراضگی کو کچلنے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے بے رحمانہ طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کشمیر ہندوستان کے لیے عملاً الگ تھلگ ہو گیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز شہر حیدرآباد میں عوامی پلیٹ فارم سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ مسٹر چدمبرم نے کہا کہ انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر مرکز کی جانب سے 2010 میں سلامتی پر مبنی کابینی کمیٹی کے اصلاحی اقدامات کے طرز پر اصلاحی اقدامات نہیں کیے جائیں گے تو صورتحال مزید بدتر ہو جائے گی۔ اس وقت تشدد میں بتدریج کمی ہوئی تھی، تاہم اب خطرناک سطح تک اس میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی کشمیر کے 7 ملین افراد ہندوستانی حکومت کے جابرانہ طریقوں سے خود کو الگ تھلگ محسوس کر رہے ہیں، جو خوفناک غلطی ہے۔ چدمبرم نے واضح کیا کہ 2010 میں اس وقت کشمیر کے بگڑے ہوئے حالات پر عمر عبداللہ اور انہوں نے خود مرکزی وزیر حکومت سے یہ خواہش کی تھی کہ وہ اپنے لاہ عمل میں تبدیلی لائے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات پر ہر کسی کو مخالف ملک کہا جا رہا ہے، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ طلباء، مصنفین، میڈیا گھرانے اور ٹریڈ یونینیں بھی خوف محسوس کر رہے ہیں اور کوئی بھی اظہار خیال سے ڈر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی سے مراد وہ ہے جس میں عوام خوف زدہ نہ ہو۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ فوجی سربراہ بپن راوت کا یہ بیان کہ دفاعی کارروائی میں مداخلت کرنے والے کسی کو بھی مخالف ملک سمجھا جائے گا، اس سے کشمیر کی صورتحال پر اثر پڑے گا۔ راوت نے اس سلسلے میں حد پار کر دی ہے۔ نوٹ بندی پر انہوں نے کہا کہ اس سے معیشت میں گراوٹ ہوئی ہے اور معیشت کی ترقی رک گئی ہے۔ دبئی۔ شام میں انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے بتایا ہے کہ حمص شہر میں سیکورٹی اداروں کے صدر دفاتر پر 2 خودکش حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 42 ہو گئی ہے۔ ہلاک شدگان میں حمص میں شامی فوجی انٹیلیجنس کی شاخ کا سربراہ جنرل حسن دعبول بھی شامل ہے۔ نگراں گروپ کے مطابق پہلی کارروائی میں شامی حکومت کے زیر کنٹرول تیسرے شہر حمص میں ریاستی سیکورٹی کے صدر دفتر اور دوسری میں فوجی انٹیلیجنس کے صدر دفتر کو نشانہ بنایا گیا۔ حمص شہر میں ان دنوں شامی حکومت اور بشار نواز مسلح عناصر کی جانب سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ سیکورٹی اداروں کے مراکز پر ہونے والے ان حملوں کو روکا جا سکے۔ دوسری جانب شامی اپوزیشن کے گروپوں نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب حمص کے نواح میں بشار حکومت کے زیر کنٹرول گاؤں جبرون کے علاقے میں راکٹ گرینیڈ داغے۔ ادھر شامی لڑاکا طیاروں نے گزشتہ رات حمص کے شمالی نواح میں غرناطہ گاؤں کے کئی علاقوں پر بمباری کی، تاہم کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔